السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طیب صاحب، میں آ گیا ہوں۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ ابھی بھی آواز کٹ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ چلے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک رہے گی آواز۔ میری آواز کو ترس رہے تھے؟ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ ایسا کیا ہے میری آواز میں؟ جی آپ سب لوگوں کو اسباق سمجھ آ رہے ہیں؟ اسامہ نوید صاحب، بالکل ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ تب تک پڑھا دوں؟ چلیں یہ تو اچھی بات ہو گئی۔ آپ کو آواز کم آ رہی ہے میری؟ عارف صاحب، اچھا آپ کے پاس ساؤنڈ والیوم ٹھیک ہے؟ مدثر صاحب، میں نے ابھی تک کچھ شروع نہیں کروایا۔ حافظ محمد عبد السبحان صاحب، آپ اپنے پاس چیک کریں انٹرنیٹ کنیکشن کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے۔ جی کل آپ لوگوں نے کچھ باتیں پڑھی ہی تھیں، سمجھ آ گئی تھی وہ؟ حافظ محمد عبد السبحان صاحب، ان کی سپیڈ بھی ٹھیک آ رہی ہے؟ چلیں بہت اچھا۔ جی عربی زبان کی کچھ اہمیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، کچھ تعارف وغیرہ پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو ہے ہم آہستہ آہستہ کتاب کی طرف بھی جائیں گے۔ اچھا جی،
بالکل صحیح ہے، آپ لوگوں نے ماشاء اللہ باتیں یاد بھی رکھی ہیں۔ دیکھیں، زبان اور بیان یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کوئی بھی زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیسے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس طرح ہے کہ اس کے ذریعے ہم دوسرے بندے کے خیالات کو سمجھتے ہیں یا اپنے خیالات کو دوسرے بندے تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب دنیا کے اندر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، کچھ پہلے بولی گئیں، کچھ مزید بولی جائے گی۔ ہر زبان کی اہل زبان کے ہاں اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہ جو عربی زبان ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں یہ اہل زبان کے لیے اہم ہے کیونکہ ان کی زبان ہے، جیسے عرب لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے، جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہائش پذیر ہیں۔ جی، وقار صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سالم شیخ صاحب آپ حافظ ہیں؟ ہوں، چلیے ماشاء اللہ، پھر بھی آپ نے آیت لکھ دی، بہت اچھی بات ہے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان جس طرح اہل لسان کے لیے، اہل زبان کے لیے اہمیت کی حامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے اندر رہائش پذیر جو کروڑوں مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے نہ صرف یہ کہ خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ حق کو سمجھنے کے لیے یا اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی عربی زبان بنیادی ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی، اور اس کے علاوہ جو ہے دنیا کے اندر سب سے جو پہلے انسان تھے جس کو ہم جد امجد کہتے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زبان جو ہے وہ عربی زبان تھی۔ اسی طرح کل میں نے بتایا تھا اہل جنت کی زبان عربی زبان ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان ہے۔ قرآن پاک جو کہ پوری کتابوں میں سے سب سے افضل ترین کتاب ہے، اس کی زبان بھی عربی زبان ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی، اور کل میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی زبان کی حفاظت کے لیے ابو الاسود دؤلی سے کچھ اصول تیار کروائے تھے، اور اسی عربی زبان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ فرمایا
کہ جس کو اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس کو اہل عرب سے بھی محبت ہوگی کیونکہ آپ اہل عرب میں سے ہیں، جس کو اہل عرب سے محبت ہوگی اس کو عربی زبان سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ اسی زبان کے اندر جو ہے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا، اور جو بھی عربی زبان سے محبت رکھے گا وہ اس زبان کو سیکھنے کے لیے، اس پر محنت کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کرے گا۔ اچھا، کل میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی، اللہ اکبر، انور صاحب بعد میں بتاتے ہیں۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے یہ اعلان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔ اس آیت مبارکہ میں الذکر سے مراد قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ہی، بے شک ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب جب قرآن پاک کی حفاظت ہو رہی ہے تو قرآن پاک عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کی بھی حفاظت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور کل میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر جو ہے مفہوم میں، معانی میں وسعت اور گنجائش بہت زیادہ ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اگر اردو زبان کی ہی مثال لی جائے تو عام طور پر ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ آتا ہے یا دو لفظ آتے ہیں، جبکہ عربی زبان کی طرف ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے تین تین چار چار الفاظ آرام سے مل جاتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جی غم، عربی کے اندر حزن بھی آتا ہے، اسف بھی آتا ہے، ہم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جی علم بھی آتا ہے، بالکل، بس ایسے سب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اردو میں ہم شعر کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، شعر، ٹھیک ہے، انگلش میں لائن بولتے ہیں، اردو میں شعر بولتے ہیں۔ اب عربی زبان کے اندر دیکھا جائے تو اس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں، لیف بھی آتا ہے، اسد بھی آتا ہے، غضنفر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معانی اور مفہوم کی وسعت کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی عربی زبان کے مقابل کوئی زبان نہیں ہے۔ آپ لوگ بات سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کے علاوہ ایک بات عربی زبان کے اندر یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے اندر اختصار بھی ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں اختصار بھی ہے. الفاظ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی اور مفہوم زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے اندر تھوڑے حروف والے الفاظ ہوتے ہیں، البتہ ان کا معنی وسیع ہوتا ہے. جبکہ دیگر زبانوں کے اندر دیکھا جائے تو اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جو ان کے لیے الفاظ متعین کیے ہوتے ہیں اہل زبان نے، اب وہ الفاظ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر حروف زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی، اختصار مختصر ایک ہی بات ہے. تو یہ بھی عربی زبان کی خصوصیت ہے. ان خصوصیات کے علاوہ، جی خیام صاحب دوبارہ بتا دوں، میں بتا دیتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا کہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اختصار ہوتا ہے حروف میں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے حرف، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ الف لام میم ایک لفظ ہے اور اس کے اندر 3 حرف ہیں، الف لام میم. ٹھیک ہے، 3 حروف ہیں اس کے اندر. تو یہ جو بات کی ہے میں نے کہ عربی زبان کے اندر اختصار ہوتا ہے، مطلب جو لفظ ہوتا ہے اس کے اندر حروف کم سے کم ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی وسیع ہوتا ہے. جبکہ اس کا تقابل دوسری زبانوں کے ساتھ کیا جائے تو ان زبانوں کے اندر حروف کی تعداد زیادہ بھی ہوتی ہے. اتنے مختصر حرف والے الفاظ نہیں ہوتے ہیں جتنے مختصر حروف والے الفاظ عربی زبان کے ہوتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ بالکل، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اب وعدہ کرنے کے لیے عربی کے اندر وعد کا لفظ آتا ہے، وعدہ یعیدو. ٹھیک ہے، 3 حرف ہیں اس کے اندر وعد. ٹھیک ہے، انگلش میں دیکھا جائے تو پرومس، اس کے اندر زیادہ بنتے ہیں حروف. بات سمجھ آ گئی؟ جی بالکل 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 ایسا ہی ہے. فرحان غفور سے ویسے ہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ عربی زبان کی ان خصوصیات کو دیکھا جائے تو یہ خصوصیت ہمیں یہ بھی ملتی ہے، صرف اس کو زبان کے حساب سے دیکھیں، لینگویج کے حساب سے دیکھیں تو آج کل کے زمانے میں جتنی زبانوں کو پذیرائی دنیا کے اندر ملی ہے یا ترقی یافتہ زبانیں جو کہ سمجھی جاتی ہیں عالمی سطح پر، ان زبانوں میں تقریباً 5ویں نمبر پر عربی زبان آتی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جن زبانوں کو اقوام متحدہ کے تحت جو ہے زبان کی حیثیت حاصل ہے، عربی زبان بھی ان میں سے ایک ہے. اور اس کے اندر جو عربی زبان ہے اس کے اندر ادب، حکمت، دانائی بہت زیادہ ہے. ادب، حکمت، دانائی بہت زیادہ ہے.
ابو عامر بن اعلیٰ یہ کہا کرتا تھا کہ عربی شاعری کا بہت کم حصہ تم تک پہنچا ہے، اگر سارا حصہ تمہیں مل جاتا تو علم اور حکمت کا، شعر و ادب کا وافر حصہ تمہارے ہاتھ آ جاتا۔ اور آج کل کے زمانے میں تو اتنی ترقی ہو گئی ہے، سید عبداللہ صاحب چوتھے نمبر پر آ گئے، کنفرم ہے۔ چلیں دیکھ لیں، ورلڈ لینگویج ریٹنگ چیک کر لیں، اس میں پتہ چل جائے گا۔ چلیں بہت اچھی بات ہے، یہ تو پھر اور زیادہ اس کی اہمیت ہمیں مل گئی نا۔ بہرحال آج کل کے زمانے میں عربی زبان صرف مذہبی حد تک نہیں رہی، بلکہ یہ پروفیشنل زبان بن چکی ہے، روزگار کی زبان بن چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب تقریباً 22 ملکوں کی سرکاری زبان یہ عربی زبان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اللہ اکبر۔ جی بالکل بالکل، جڑ ہے، اساس ہے۔ آپ دیکھیں گے، بے شک آپ اردو زبان کو لے لیں یا دیگر زبانوں کا مطالعہ کریں تو آپ ہر بڑی زبان کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو جو ہے یہ فارسی ہو بے شک، تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کو اس کی جو بیس ہے نا وہ عربی کے اوپر نظر آئے گی، اس کی قواعد ضوابط۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی سی مثال دوں، ہم ایم اے اردو میں تھے، ورکشاپ کر رہے تھے، تو اس کے اندر نا بیسک اردو کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اردو کی تاریخ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ تو اس وقت ہمیں جو ہے پروفیسر صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے وہ ساری وہی چیزیں بتائیں جو ہم نے عربی گرامر کے اندر پڑھی ہوئی تھی، اکثر وہ چیزیں بتائیں جو ہم نے عربی گرامر میں پڑھی ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں انہوں نے اردو کی تاریخ کے حوالے سے بتائیں۔ سمجھ گئے؟ جی، اور کیا کیا بتاؤں آپ کو؟ جی طارق محمود صاحب، آپ کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ اچھا، اس کے قول کی سمجھ نہیں آئی ہے مدثر صاحب؟ اس کے قول کی وجہ یہ تھی کہ اس بندے نے کہا کہ عربی زبان جو ہے نا اس کے اندر ادب، حکمت، دنائی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، کلام جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کلام یا تو نثر ہوتا ہے یا پھر نظم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بندے نے مثال دی شاعری کے بارے میں، نظم کلام کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس جو ہماری عربی زبان کی پوئٹری آئی ہے، شاعری آئی ہے، وہ بہت ہی کم حصہ ملا ہے، اگر مکمل حصہ مل جاتا تو ادب، حکمت، دنائی اور زیادہ تمہیں مل جاتی۔
ٹھیک ہے؟ جی، اب آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاؤں. عربی سیکھنا، سمجھنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد ہے قرآن پاک کو سمجھنا، حدیث مبارکہ کو سمجھنا، علوم عربیہ کو سمجھنا. ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے بنیاد عربی زبان کو سیکھنے کی. اچھا جی. اور اس کی ضرورت بھی ہے. اس کی ضرورت کیسے ہے؟ اس کی ضرورت اس طرح ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا یہ اہل زبان کے لیے، اہل لسان کے لیے بھی اہمیت کا حامل تھا، مشکل تھا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، اور اس کا مفہوم اور معنی اور اس کی جو مصداق تھا وہ بھی سمجھایا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے، اگر اس کو اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے تو بہت سارے احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں کہ جن کے اندر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے باوجود اس کے کہ وہ اہل زبان تھے، اہل عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اس کے باوجود وہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہے اور اس کے اوپر وہ اس کا جو صحیح معنی اور مفہوم تھا اس کو نہیں سمجھ سکے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ عرض کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا مفہوم تو اصل میں یہ ہے. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی سمجھ بوجھ، جن کی فقاہت ہم سے زیادہ تھی، جو اہل زبان تھے، اہل عرب تھے، ان کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا بھی پریشانی کا باعث تھا بعض جگہوں پر. ٹھیک ہے؟ تو ہم تو ویسے بھی عاجم ہیں، ہماری تو زبان اپنی یہ عربی نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو ہمیں تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ سکیں. آپ لوگ سمجھ گئے بات؟ جی. تو اللہ کے بندے آج کل تو لوگ ایسی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں جن میں ہماری دنیا داری کے فائدے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے اس زبان کو سیکھنے کا موقع دیا جس زبان میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا، جو زبان اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی، اور جس زبان میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی زبان بنائی ہے جو قیامت والے دن کامیاب ہوں گے، مفلحون ہوں گے. ٹھیک ہے؟ ان کی زبان بھی وہی بنائی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری اتنی
بڑی بڑی نسبتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نسبتوں کا امین بنائے۔ ٹھیک ہے جی، کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، کون ساتھی کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے سوال جواب کے لیے 15-20 منٹ چاہیے؟ کدھر ہیں وہ؟ اسامہ صاحب، آپ تھے نا؟ کتاب سے کب شروع کریں گے؟ ہماری اگلی کلاس کب ہے؟ اگلے سنڈے کو ہوگی؟ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلی کلاس میں شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں۔ ابھی تک تو بس آپ سے بس رسمی سی باتیں چل رہی تھیں، کتاب کا تعارف یا اس زبان کا تعارف چل رہا تھا۔ کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، پڑھا کے ہی چھوڑیں گے، صحیح ہے؟ اچھا، محمد فخر صاحب، قرآن پاک میں ہے کہ من الخیط الابیض، خیط ابیض اور خیط اسود کا فرق آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ صبح کا وقت کب شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت کب تک رہتا ہے، اس حوالے سے قرآن پاک کے اندر جو ہے یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو اس کے تحت جو ہے ایک صحابی نے سنا تو انہوں نے جو ہے وہ دو دھاگے رکھ لیے، ٹھیک ہے؟ ایک سفید رنگ کا دھاگا اور ایک کالا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو جو ہے سوچنے لگے کہ جب ان دھاگوں کے اندر مجھے فرق نظر آ جائے گا تو صبح کا وقت شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے جو ہے وہ غلطی کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی، شکیل احمد صاحب، وعلیکم السلام گاتو جی، یہ ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، تو سوال جواب جو ساتھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ محمد شریار صاحب، جی بالکل اجازت ہے۔ حافظ محمد عبد السبحان صاحب، کہاں پر ہوتے ہیں آپ؟ کہاں جاب کرتے ہیں؟ محمد یوسف صاحب، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، آپ لوگ بے فکر رہیں، مجھے اس کا پہلے بھی خیال ہے۔ اچھا، لاہور میں ہوتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کر لیں گے۔ حافظ محمد عبد السبحان صاحب گرافکس ڈیزائنر ہیں، ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت زبردست۔ محمد مدثر صاحب، آپ کو سب دے رہے ہیں اللہ کے بندے، آپ کو اور بھی دیں گے انشاءاللہ، جو ہم نے حاصل کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دیں گے علم، ٹھیک ہے؟ جی،
عبداللہ سیماب کتنے لیٹر ہیں آپ چیک کریں کتنے عبدالسبحان صاحب انشاءاللہ آپ کے لیے ہم حاضر ہیں آپ کو سبق پڑھاتے ہیں تو سبق کے دوران آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ پوچھ لیا کریں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے جی جی اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو سلامت رکھے آپ کے اس ذوق میں اللہ تعالیٰ برکت دے ہم آپ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی رضوان اللہ صاحب اچھا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے جی مدثر صاحب 28 ہیں چلیں جی بہت اچھا ہو گیا جی عبداللہ سیماب صاحب آپ کو پتہ چل گیا جی آمین آمین عبدالسبحان صاحب آمین جی انشاءاللہ ساری چیزیں ہوں گی آپ لوگ اپنے آپ کو وقت دیں انشاءاللہ ساری چیزیں ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سبق سنانے کا موقع بھی دینا ہے میں نے بے فکر رہیں ریبک میں ریٹن تو ضرور ہے وائوا ابھی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں محمد مدثر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا فرمائے ٹھیک ہے جی جی آپ سبق سن لیا کریں اور مجھے سنا دیا کریں تو یہ بھی کافی ہے ٹھیک ہے باقی آپ میری آواز بھی سنتے ہیں تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے آپ نور چاہیے آپ کو اچھی سی کریم لگا لیا کریں ہوں ہاں جی اور کیا انعام اللہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت میں برکت دے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ اچھا سنتے ہوں اچھے لسنر ہوں اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہو ہاں سہیل صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ آیت نور پڑھ لیں اللہ نور السماوات والارض ٹھیک ہے فرحان غفور صاحب اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ فض قرونی اذکرکم ٹھیک ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ٹھیک ہے ہاں تو آپ ذکر کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے ٹھیک ہے سہیل صاحب دیکھیں آپ لوگوں کا جو ہے نا اثرات میرے اوپر آ رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہاں وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے ٹھیک ہے جی
عرفان صاحب پوچھ لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد ساجد صاحب، ایک بات آپ سب لوگ سمجھ لیں کہ جو ابھی جو زبان رائج ہے نا عربوں کے ہاں، وہ ہمارے ان گرامر کے اصول اور قواعد کے مطابق نہیں ہوتی ہے اکثر، ٹھیک ہے؟ جی، تو اس کو ہم فصیح زبان نہیں کہہ سکتے۔ فصیح زبان وہی ہوتی ہے جو مکمل قواعد کے ساتھ بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں، اس لیے آپ لوگوں میں سے شاید کوئی وہاں رہنے والے ہوں گے عرب ممالک میں، تو یہ نہ ہو کہ کل کو وہ سوچیں کہ استاد صاحب نے ہمیں کیا پڑھایا ہے، یہاں تو کوئی میری بات سمجھ بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے بتا رہا ہوں۔ ہاں ہاں، یہ علاقوں کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے نا۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ ادھر پاکستان میں پنجاب پروونس ہے نا، اب اس کے اندر ہر بڑے شہر کے اندر جو پنجابی بولی جاتی ہے وہ مختلف ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں لہجے کا فرق ہوتا ہے، الفاظ کا فرق ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ جو اردو ہے صحیح قواعد کے ساتھ گرامر کے ساتھ وہ ہر جگہ ایک ہی ہوگی۔ محمد فخر صاحب، قرآنک عربک تو نہیں ہوتی، بس فرق یہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ذرا ولیج ایریاز میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کا بس علاقائی زبان جیسے ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ذرا پھر اسی انداز سے بولتے ہیں گرامر کے ساتھ یا قواعد کے ساتھ۔ فرحان صاحب جی، واقعتاً وہ سمجھ جاتے ہیں، واقعتاً سمجھ جاتے ہیں۔ انعام اللہ صاحب دبئی میں ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں، واقعتاً وہ عجیب سی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور شارٹ سی بھی ہوتی ہے میرے خیال میں۔ اچھا، صحیح 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 صحیح، تو بس وہ ہوتا ہے فرق، علاقے کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ جی ہاں، آفیشیل عربک وہی ہے، واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے جی اس میں۔ اللہ اکبر۔ اٹینڈنس لگا سکتے ہیں آپ لوگ، جب بے شک کلاس جوائن کیا کریں اس وقت لگا لیا کریں یا پھر اینڈ میں لگا لیا کریں، جیسے آپ لوگوں کو سہولت ہو۔ آپ کو میری زبان سمجھ آ جاتی ہے؟ اردو میں زیادہ تر اردو کے الفاظ بولتا ہوں، کوئی ایسے تو نہیں ہے ہمارے کلاس کے ساتھی جن کو میری زبان سمجھ نہ آتی ہو؟ حافظ محمد عبدالسبحان صاحب بالکل ضرور کروائیں گے، آپ لوگ کچھ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اسامہ صاحب، آپ لوگ عربی زبان سیکھیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آ جائے گا، بے فکر رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ صرف بھی، نحو بھی، یہ عربی زبان بھی، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔
رضوان اللہ صاحب کتاب کہاں سے ملے گی؟ آپ کہاں پر ہوتے ہیں بلا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کہاں سے مل سکتی ہے آپ کو۔ کرک میں ہوتے ہیں نا، تو کرک میں مل جائے گی آسانی سے، کسی بھی اسلامی کتب خانے سے مل جائے گی، اسلامی مکتبے سے۔ آپ ان کے پاس جائیں کہ مجھے الطریقۃ الاصلیہ چاہیے، آپ کو دے دیں گے۔ وہ ہمارے استاد ہی ہیں مولانا حبیب اللہ صاحب، حضرت شیخ الحدیث صاحب ہیں ادھر مہد میں، وہ بھی میرے خیال میں کرک کے ہیں۔ محمد طیب صاحب مہد میں طریقۃ الاصلیہ پتنی ہے یا نہیں؟ اصل میں ہمارے پاس پہلے وہ معلم بکس ہوتی تھی، ہم وہ پڑھاتے تھے، تو وہ تو ادھر انہوں نے جو ہے وہ مکمل طور پر تیار کی تھیں، یہاں سیل بھی کرتے تھے، لیکن پھر وہ ہم نے سلیبس چینج کر دیا، تو اب مجھے علم نہیں ہے کہ یہاں سے ملیں گی یا نہیں۔ عرفان عالم صاحب، ابھی تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہاں کہاں سے مل سکتی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اور اسٹوڈنٹ ہیں تیسرے چوتھے سالوں میں، اگر ان سے جو ہے کلاس ہوگی تو میں ان سے پوچھ لوں گا کہ یہ ہماری کتابیں کہاں سے مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی محمد کاشف صاحب، ایسا ہی ہوتا ہے، مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، کتاب اور ہو سکتی ہے، موضوع یہی ہوتا ہے۔ صرف کی مطلب آپ علم و صرف پڑھ رہے ہیں، کہیں پر آپ جو ہے دیکھیں گے تفصیل و صرف پڑھائی جا رہی ہوگی، کہیں پر ارشاد و صرف پڑھائی جا رہی ہو، لیکن ہوگی صرف کی ہی۔ اسی طرح نحو کی مختلف کتابیں ہیں تو نحو کی ہی پڑھائی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی کتاب ہو، نحو میر ہے، تفصیل النحو ہے، اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں۔ اچھا جی، ہاں جس ساتھی کے پاس جو ہے وہ فی الحال میسر نہیں ہے ہارڈ کاپی میں کتابیں، تو ایسا کر لیں، یہ ویب سائٹ کے اوپر بھی ہیں میرے خیال میں، یہ ہمارے جو امہات کے حضرات ہیں انہوں نے انتظامیہ والوں نے اس کا لنک دیا ہوگا، تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ محمد طیب صاحب، عارف صاحب کہاں کے؟ محمد فخر صاحب، طریق راستے کو کہتے ہیں، عصریہ عصر سے ہے، عصر زمانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی عارف صاحب ای مہد میں پڑھتے تھے، کس کلاس میں؟ رضوان اللہ صاحب لنک میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی، وقت بھی ہو چکا ہے کلاس کی اختتام کا، پڑھاتے تھے عارف صاحب، میں نہیں جانتا ہوں، ای مہد میں یہاں اس نام کے بندے نہیں تھے میرے خیال میں، تو بہرحال دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سبق جو ہے اس کو ریوائز کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت شیخ رغبت اللہ صاحب، کیا سوال ہے؟ جی جی،
یہ ہیں اس کی شروحات ہیں بیسٹ اردو بکس، ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے، اس میں دیکھ لیں، اس پہ موجود ہیں۔ میں نے دیکھی نہیں ہے، میں دیکھوں گا تو انشاءاللہ پھر بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔